یہ چیز ذہن میں رہے توحید اور رسالت کے حوالے سے۔ مشن جو ہوتا ہے، آج آپ مشن پہ بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ویژن چھوٹا ہوگا نا تو مشن کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ توحید کا ویژن عالمین کا ویژن ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور رسالت کا ویژن بھی عالمین کا ویژن ہے۔ تو جب تک آپ کے ذہن میں عالمین نہیں آئیں گے نا، اس وقت تک نہ آپ کو توحید کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ رسالت کی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے اب نبوت تو ختم ہو گئی، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے عالمین کے ویژن کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اس دور میں پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مرزا قادیانی کی چند باتیں کریں گے، اور اس حوالے سے جو اس نے کتابیں لکھیں، جو اس کی تحریریں تھیں، آج کے دور کے مسائل اور ختم نبوت کے حوالے سے آج کے دور کے، چونکہ میں تو مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے جاتا ہوں، ابھی تھوڑے دن پہلے یونیورسٹی میں گیا تو وہاں یہ بچے نے سوال کر دیا، اس نے کہا جی آج کل یہ چیز چل رہی ہے کہ تو بات یہ چل نکلی کہ آج کل آپ ہمارے جو مختلف آفیسز میں فارم فل کرتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ کوئی فارم فل کرتے ہیں، تو اب خانہ ہوتا ہے مسلم اور نان مسلم کا۔ یہ جو ان کی تحریک ہے یہ کہاں تک پہنچ چکی؟ اب مسلمان اور کافر کی یہ جو تقسیم تھی یہ انہوں نے ختم کر دی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جب تک آپ کسی پہ حجت تمام نہ کریں، اس وقت تک آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور حجت تمام صرف نبی کر سکتا ہے۔ یہ ہماری یونیورسٹیز میں یہ بچوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ حجت تمام آپ کے اوپر صرف نبی کر سکتا ہے، باقی کوئی حجت تمام نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ٹھیک ہے وہ کافر تھے، چونکہ حضور نے ان کے سامنے حجت تمام کر دی۔ اب کوئی تم میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے دین صحیح طریقے سے کسی کے سامنے پیش کر دیا، حجت تمام کر دی؟ اور مرزے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی رحمت جو ہے وہ امت سے چھین لے، تو اس کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اب حجت کو تمام کرے گا، اور محمد الرسول اللہ اب اس کی شکل میں اللہ دوبارہ آ گئے۔ یہ آج کل کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معصوم حجت تمام کر سکتا ہے، اس لیے اب ہمارے پورے جتنے بھی پاکستان کے آفیسز ہیں وہاں سے مسلمان اور کافر کا کھانا ختم کر دیا گیا، وہاں پہ مسلم اور نان مسلم کی تکلیف رکھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، میں بچ گیا وہاں پہ، جب انہوں نے یہ کہا کہ حجت تمام صرف معصوم کر سکتے ہیں، معصوم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا اہل سنت کا تو عقیدہ ہے نا کہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں،
یا فرشتے ہوتے؟ میری آواز بھی اتنی بلند نہیں ہے۔ اب یہ سوالات یہ اجتماع ہوتی اسی لیے ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس وقت وہ سوالات کیا اٹھا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو علم ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے وہاں ان سے یہ کہا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اجماع کو معصوم کہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات، اس امت کے اجماع کو معصوم کہا۔ تو مرزے کو اور مرزائیوں کو اور یہ ختم نبوت کے منکرین کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو معصوم اجماع امت نے کافر قرار دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ یہ بات تو سمجھنی پڑے گی کہ اجماع امت معصوم ہے تو فرقہ معصوم نہیں ہے۔ واہ واہ، زبردست۔ ہاں، کسی فرقے کو معصوم نہیں کہا، اجماع کو معصوم کہا۔ دیکھیے یہ بہت سے پہلو ہیں۔ ہمارے اگر ہم مفردات القرآن میں امام راغب کو دیکھیں تو وہ جو عقل کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، علماء تو جانتے ہیں، آپ کے لیے یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ عقل جو ہے یہ عقال سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں عقال رسی کو کہتے ہیں۔ یہ جو اونٹوں کی قطار کے آگے شخص چلتا تھا نا، وہ اپنے سر کے اوپر وہ رسی لپیٹ لیتا تھا۔ یا اس کی دوسری جو سمجھ سے امام راغب نے اس کو بیان فرمایا کہ رسی ایک طرف اونٹ کے گلے میں اور دوسری طرف مالک کے ہاتھ۔ ہمارے ہاں عقل مند اسے کہتے ہیں جو اپنی خواہشوں کے گلے میں رسی ڈال کے اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دے۔ اگر میری خواہشوں کے گلے میں رسی ہے اور میرے پیغمبر کے ہاتھ میں دے تو پھر میں بھٹکتا پھروں گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں الذین یؤمنون بالغیب کی جو تفسیر میں جملے لکھے ہیں، معارف القرآن کا کبھی مطالعہ کریں، کراچی والے مفتی شفیع صاحب کی بات کر۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرمایا نا ایمان بالغیب، دیکھیے اس خطبہ جمعہ میں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنایا۔ کس کی گواہی دینی؟ جو نظر میں سماتا ہی نہیں، فکر میں نہیں آتا، اس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا، تحلیل نہیں، وہ نہ زمانی ہے نہ مکانی۔ اب اس اللہ کی گواہی دینی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مفتی صاحب نے بڑا پیارا جملہ یہاں لکھا ہے کہ جب وہ اللہ جو نہ میری فکر میں سماتا ہے نہ وہ میری نظر میں سماتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے بھی نہیں ہے۔ اب یہ سارے دین کی عمارت جو کھڑی ہے، جو الفاظ مفتی صاحب نے استعمال کیے، وہ صرف اعتبار محمد پہ کھڑی ہے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں صرف اپنے محمد پہ اعتبار کرتے ہیں۔ میں جنت دوزخ کو مانتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا ہوں۔ اگر یہی اعتبار متزلزل ہو گیا تو میرے دین کی تو ساری روح برباد ہو۔ تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب جب پڑھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اعتبار مصطفیٰ کا نام یؤمنون بالغیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہوتا یہ ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنے تھیسس میں یہ بات لکھی تھی کہ جب میں لبنان گیا تو وہاں کچھ
عیسائیوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور علامہ اقبال نے بات میں یہ لکھا تھا کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں نا، وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ ان کے پیغمبر کو متنازع بنا دیا۔ یہ سارے کا سارا دین خود بخود متنازع ہو رہا ہے۔ ہمارے اکابرین ہمیں بتاتے رہے ہیں، تو اس کے جو پہلو دو چار ہیں وہ میں، ظاہر ہے میرے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک امت کا اجتماع ہے، تو یہ غور و فکر کے لیے چیزیں ہیں۔ پہلی جو فکری بات آج کل ہمارے بچوں کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ مرزائی کافر ہیں یا مرتد ہیں۔ اس میں بھی ہمارے علماء کا کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو نسل ہے یہ کافر ہے، اور 73 کا جو ہمارا آئین ہے اس میں بھی ان کو کافر قرار دیا گیا۔ ہمارے کچھ علماء کا اس وقت بھی اختلاف تھا کہ ان کو کافر نہیں کہنا، مرتد کہنا۔ لیکن اب جو نسل ان کی ہمارے پاس موجود ہے، یہ کافر ہے یا مرتد ہے؟ مرتد سادہ سی ڈیفینیشن آپ کے لیے، علماء تو جانتے ہیں کہ جس نے پہلے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہو اور پھر بعد میں چھوڑ دے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ کافر وہ جس نے حضور کے دین کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو اب ان پہ یہ کیا فتویٰ چلے گا؟ ان کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کریں؟ ان کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا سہنا؟ تو وہ تو میں نے امام راغب کی بات آپ کو بتا دی کہ اگر میری رسی میرے پیغمبر کے حکموں کے ہاتھ میں ہے تو میں مسلمان ہوں، ورنہ تو میں عقل مند ہی نہیں۔ لیکن ہمارا علم نفسیات والے اس کی 4 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عقل ہوتی ہے، عقل حیولانی۔ حیولہ عربی میں کہتے ہیں خاکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی منزل ہوتی ہے، پہلی عقل ہوتی ہے انسان کی، جس میں کوئی بھی سانچہ جو ہوتا ہے اس سانچے میں عقل ڈل جاتی ہے، خاکہ بنتا ہے، پہچان نہیں ہوتی۔ اس کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت، بھئی پیدا ہونے والا تو ہر کوئی فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ آگے اگر ماں باپ کا سانچہ یہودی تھا تو انہوں نے بچے کو یہودی بنا لیا، اگر وہ سانچہ نصرانی تھا تو انہوں نے اپنے بچے کو نصرانی بنا لیا، اگر وہ سانچہ مجوسی تھا تو بچے کو مجوسی بنا لیا۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا لیتے، یہ نہیں، اس لیے کہ مسلمان تو وہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس کا جو خاکہ ہے، اس کے پیرنٹس جو ہیں، اس کے والدین جو ہیں، وہ خاکہ تیار کرتے ہیں۔ آج کا جو بچہ مرزائیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو مرزائی بنا لیا۔ اس بچے تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کاوش کی؟ بھائی اس بچے کو اگر میں کہوں گا کہ تو فلاں ہے، تیرے والدین فلاں ہے، یہ ہے سلسلہ وہ ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اصل میں یہ میں درس قرآن دے کے، قاسم صاحب تو ظاہر ہے بزرگ آدمی ہے، ورنہ اس شہر میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ پک اینڈ ڈراپ کی، وہ میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے لے جاؤ اور چھوڑ جاؤ۔ تو درس قرآن کے بعد جب وہ مجھے ننگر شریف چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچہ گاڑی میں بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے یہ میرا دوست ادھر درس قرآن پہ لے آیا تھا، وہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس بچے نے مجھ سے یہ کہا، اس نے کہا میری کیا غلطی ہے کہ میں مرزائیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا؟
اور میرے والدین نے جو کچھ مجھے بتایا میں اس کے مطابق زندگی گزاروں. اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر یہ میرا دوست مجھے آپ کے درس قرآن میں نہ لے کے آتا، آپ نے مجھے کہا تو نہیں کہ تو مرزائیت کو چھوڑ دے، میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی ہے، مجھے پتا چل گیا کہ حق کیا. واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور میں ڈر گیا کہ یار اس طرح کے پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے جن تک ہم پیار سے اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا سکتے. تو ایک درجہ تو ایک یہ درجہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہو اپنے دین کے متعلق، آپ کو پتا ہو اس دور کے جو بڑے بڑے سوالات ہیں ان کا آپ کو علم ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بچے مرزائیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ان تک ہم نے کیسے پہنچا. ایک بات ذہن میں رکھنا، ہر کام لڑائی سے نہیں ہوتا. بہت اچھا. قرآن کریم نے ذمی کافروں کے ساتھ لڑنے کی کوئی آیت نازل نہیں. مثلاً ایک کافر ہے، اس کے سامنے آپ نے اسلام کی تعلیمات رکھی، اس کو نہیں سمجھ آئی، اس نے اسلام نہیں قبول کیا. یہاں اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اسے پکڑ کے مارے. ہاں وہ کافر جو اس دین کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو حربی کافر کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے. ذمی کافر جو ہے اس کی تو عزت جان مال کا اسلامک اگر سٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، تو وہ جیسے ایک مسلمان کا تحفظ ہے اس کا بھی ویسے ہی تحفظ ہے. میں چوئنڈے درس قرآن میرا 10-12 سال سے ہو رہا ہے. عبدالقیوم بٹ صاحب جب مسلمان ہوئے تھے واہ 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 بالکل صحیح. اس وقت بھی انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے میں نے یہ تعلیمات دیکھی ہیں اور ہمارے عام لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا. یہ عبدالقیوم بٹ صاحب نے مجھے بتایا تھا. کہنے لگے کہ ہمارے ہاں پھر یہ بھی ہوتا ہے، اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہونے لگا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، مرزائی قتل کر دیتے ہیں. اور میں نے تو بڑا ایک سائل سے ہو کے دربار میں آ کے انہوں نے اعلان کیا، یعنی ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ہمارے بچے جب تیار ہوں، اسکولوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، تو وہاں جا کے ان کو پتا ہو کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھائی کس طریقے سے پیش آنا ہے. ان کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ سامراجی سازش جو تھی یہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی. تو ایک تو یہ درجہ ہوتا ہے خاکہ بننے کا کہ جس گھر میں کوئی پیدا ہو گیا ویسے ویسے وہ خاکہ بن گیا، اس میں اس بچے بیچارے کی کوئی غلطی نہیں. دوسرے ہے عقل بالملکہ، جہاں پہ انسان پہچان شروع کرتا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ بہن ہے. معرفت کا درجہ. باقی 1000 باتیں ہوں، میں جہاں بھی لیکچر کے لیے جاتا ہوں، اگر کوئی بندہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ایک بات تو واضح ہے کہ اس کو میرے پیغمبر کی معرفت نہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. یہ بات تو واضح، یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کی معرفت کسی کو حاصل ہو پھر وہ بےادبی کرے. واہ 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 بالکل بہت اچھا. اس معرفت کے لیول پہ ہم نے کیا کام کرنا. اور تیسرا ہوتا ہے عقل بالفعل، جہاں پہ انسان تجزیہ کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے. یہ عقل کا تیسرا مرحلہ ہے. یہ علماء کا کام ہے، تحریری ان کے جواب دینے، مناظری کرنے. دیکھیے ہمارا اس وقت بھی نظام ایسے ہی تھا. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے شمس الہدیٰ اور سیف چشتیہ 2 کتابیں لکھ کے اس کا جواب دیا تھا. ہمارے یوسف بنوری صاحب کے آباء و اجداد، ایک اگر میری فیصل آباد والی تقریر
یوٹیوب پہ ہے، میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اندر یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ فیصل آباد ختم نبوت جب کانفرنس ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھیے بریلوی جب ختم نبوت پڑھیں گے تو 56 میں کیا ہوا جی، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو سزائے موت ہوئی، بھائی ان کے ساتھ مودودی صاحب کو بھی ہوئی تھی، کیا ہو گیا، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ 4 لوگوں کو ہوئی تھی۔ ایک طبقہ اٹھے گا پیر میر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب کا، بھائی یہ جو بنوری فیملی ہے ان کا کیا قصور ہے؟ مولانا ثناء اللہ پانی پتی اور امرتسری، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اصل میں اسلام کے دشمن تو سارے اکٹھے ہیں، لیکن یہ حرم کے محافظ اکٹھے نہیں ہیں۔ اللہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر حرم کے محافظ اکٹھے ہوتے تو آج جو سیاسی سطح پہ ان کی سنی جاتی ہے ہماری نہیں سنی جاتی، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور یہاں پر۔ تو ایک یہ علمی محاذ ہے، ایک سیاسی محاذ ہے، ایک معاشی محاذ ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کو چندہ دے کے انہوں نے مرضی کر لی، کئی نوجوانوں کی شادیاں کر کے ان کو مرضی کر لی۔ تو یہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے ختم نبوت کے حوالے سے دیکھنے، یہ بہت سے پہلو ہیں، لیکن اس کے لیے بات پھر وہی میں عرض کروں گا کہ جیسے آپ خانے کعبے میں جا کے امت بنتے ہیں، دیکھیے جتنا جی چاہے ہمارے اوپر کیا گزرا دور ہے، آج بھی اللہ کے گھر میں امت جاتی ہے اور نبی کے گھر میں بھی امت جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام، تاج و تخت ختم نبوت، اتحاد علماء امت، اتحاد علماء امت۔ خانے کعبے میں اللہ کسی فرقے کو نہیں بلاتا، امت کو بلاتا۔ اور میرے پیغمبر نے بھی مسجد نبوی شریف میں کسی فرقے کے لیے دروازے نہیں کھولے، امت کے لیے کھولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے پچھلے نبیوں، یہ نہیں ہے کہ یہ آج کا ہی مسئلہ ہے، ایک نبی کی عزت سٹیک پہ لگ گئی تھی اور اس عورت نے باہر نکل کے جو جملہ کہا، من اراد باہلک شیئا، عزیز مصر سے کہنے لگی اس کے متعلق تیرا کیا ارادہ ہے؟ ہائے ہائے، قمیص بھی پیغمبر کی پھٹی ہے، نبی کی عزت سٹیک پہ لگ گئی۔ اور قرآن کہتا ہے شاہدہ شاہد من اہلہا، ہم نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا تھا کہ اس عورت کو 2-4 تھپڑ مارے، نہیں، ہم نے وہیں پہ ایک گواہ کھڑا کیا جو پیغمبر کی عصمت کے ساتھ کھڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا اسلوب یہی ہے، اور بھئی اللہ چاہتا تو اس کی زبان کون کر دیتا، مار دو اسے، نہیں، وہیں سے ایک بچہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ، اس نے کوئی پوری کہانی بیان نہیں کی کہ ایسے یہ یوسف علیہ السلام کو لے کے اندر گئی اور جا کے کہا قالت حیت لک، اور پیغمبر نے تو کہا تھا قال معاذ اللہ، اللہ اکبر، میں اللہ کی پناہ چاہتا۔ بھائی اس بچے نے بھی عجیب بات کہی، اس نے کہا بادشاہ چاک دامنی دیکھ اور پاک دامنی کا اندازہ۔ کیا کہ چاک دامنی دیکھ اور پاک دامنی کا اور فیصلہ، پاک دامنی کا اندازہ کر۔ سبحان اللہ۔ اگر یوسف نے ہاتھ اٹھایا ہوتا تو اس کے بھی کپڑے پھٹے ہوئے۔ کیا اللہ نے پیغمبر کی عصمت گواہ سے بچائی تھی۔ یعنی آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں ذرا اپنے آپ کو پہچانے، آپ کے سطح پہ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ ناموس رسالت کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں کیا تھا؟ شاہدہ شاہد من اہلہا،
وہاں حد میں سے کھڑا ہوا تھا ایک معصومہ کی عزت سٹیج پہ لگ گئی. پاک دامن عورت سیدہ مریم. ہائے ہائے ہائے. جبریل سے جو مکالمہ کیا لم یمسسنی بشر. یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت پیش کی. ہماری اردو کا تو دامن ہی بڑا تنگ ہے. وہ کہتا ہے کہ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, لمس اور مس. کہتے ہیں کہ لمس جو ہوتا ہے نا یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ کسی کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے, اور مس کا لفظ ہوتا ہے تعظیماً کسی کو چھونا. یہاں لمس نہیں ہے مس, لم یمسس نہیں. اور قرآن کریم کی گہرائی دیکھیں, یہ جبریل سے مکالمہ ہے کہ مجھے تو تعظیماً بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو آپ مس کرتے ہیں چونکہ احتراماً. خانہ کعبے کو آپ احتراماً مس کرتے ہیں. اس پاک دامن بیوی پہ سٹیج پہ لگ گئی اور یہودی علماء کھڑے ہو گئے. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. انہوں نے کہا کیسے اسے بات کریں, یہ پنگوڑے والا بچہ جو ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ بس تھوڑا سا تسلسل آپ کو یہ دینا ہے کہ نبی کی عزت سٹیج پہ لگی تو گواہ آ گیا. سیدہ مریم کی عزت سٹیج پہ لگی تو بیٹے نے وہاں بھی شاہدہ شاہدوں میں نہ لے. یہاں ایک بڑا مناظرہ نیو یارک میں ایک دفعہ ہوا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. تو ایک عیسائی نے وہاں ایک یہودی سے یہ جملہ کہا نہ کہا تسی بڑے عقل والے بن دے ہو. آج بھی وہ کہتے ہیں ہم چند لاکھ ہیں, مسلمان کروڑوں میں ہم نے آگے لگائے ہوئے ہیں. یہودی فخر سے یہ بات کہا کہ ہم چند لاکھ ہیں, یہ 180 کروڑ ہیں ہم نے آگے لگائے ہوئے ہیں. تو اس عیسائی پادری نے اس یہودی سے کہا تھا اور تم نے کیا کرنا ہے, ہمارے ایک بچے نے تمہارے بڑوں کو پاگل بنا دیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تم نے تو اعتراض کیا تھا مریم پہ, تو بچے نے تو مریم کے متعلق بات ہی نہیں کی. بچے نے کہا نا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے نبوت ملی ہے, مجھے کتاب ملی ہے. مریم کا تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا, تمہاری مت ماری گئی. بھئی سوال تم کر رہے ہو مریم پہ اور بچہ تو مریم پہ بات ہی نہیں کر رہا. لیکن اس نے بھی آگے سے بڑھا, وہ مناظرہ بڑا عجیب ہے. اس نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے, ہم عیسیٰ کو مانتے تو نہیں ہیں, لیکن جب اس بچے نے کہا تھا نا کہ میں نبی ہوں تو پھر ہمیں حیا آگے کہ نبیوں کے ماں باپ برے نہیں, اس لیے ہم خاموش ہو. حالانکہ انہوں نے نبی مانا نہیں, ان کے بڑے غلط نظریات. لیکن جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر کسی نے انگلی اٹھائی, جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر انگلی اٹھی نا, اما عائشہ صدیقہ پہ اٹھی, میرے پیغمبر کی عزت کو بھی ہاتھ ڈالا گیا. اب گھر سے گواہی نہیں لی, یوسف کی گواہی گھر سے لی گئی, مریم کی گواہی بھی بیٹے سے لی گئی. حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جو اللہ آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ آپ کے حرم میں کوئی غلط بیوی کو کیسے برداشت کر سکتا؟ حضرت عثمان غنی نے تو اس سے بھی آگے کمال کی بات کہی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا,
اس لیے کہ اگر سورج پیچھے ہو تو سایہ آگے چلے گا نا، تو اللہ فرماتا کوئی میرے نبی کے آگے نہ چلے. واہ 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 واہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. اللہ نے تو یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ آپ کا سایہ آپ کے آگے چلے. واہ واہ. اگر سورج آگے ہوگا تو سایہ پیچھے ہوگا، کسی کا قدم نہ سایہ کے اوپر آئے. واہ واہ. وہ اللہ آپ کے حرم میں کوئی غلط عورت برداشت کر سکتا. قرآن کریم میں اور بھی مثالیں، میں چونکہ قرآن کریم کا طالب علم اور بھی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ علماء نے ابھی آپ سے مخاطب ہونا ہے. یوسف علیہ السلام کی گواہی گھر سے، یہاں ابو بکر سے گواہی نہیں لی گئی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں لی گئی. میرے اللہ نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ جب مومن مردوں اور عورتوں نے یہ بات سنی تھی، لولا سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات، بیان کیا. مومن مردوں اور مومن عورتوں نے جب یہ بات سنی تھی، انہوں نے یہ بات مان کیوں لی کہ نبی کی بیوی ایسی ہے؟ پہلے تو مومنوں کو مخالف، اللہ کے محبوب کے گھر کی باری آئی تو پھر گواہی گھر سے نہیں لی گئی، پھر گواہی کے لیے میرا اللہ آ گیا. یہ محبوب کی عزت کا معاملہ تھا. کیا تحفظ. قرآن سے میں اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن یہ مثالیں صرف ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اجماع کو معصوم اس لیے قرار دیا کہ یہ اللہ کی سنت پہ کھڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے کیا کہنے. لیکن اس کے لیے پھر ہمیں امت بننا پڑے گا. بے شک. میرے استاد المکرم جو بات فرماتے تھے اس جمعے میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ کبھی مسئلے پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں سوچنا کہ میرے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں، بالکل میرے پیچھے فلاں نماز پڑھتا ہے، فلاں چوری صاحب آتے ہیں، میرا خطبہ جمعہ سننے ہزاروں لوگ آتے ہیں، میرے مقتدی لاکھوں ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا مسلح پہ کھڑے ہو کے کبھی پیچھے نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا تو کس کے سامنے کھڑا. اور سرکار مولا علی کرم فرماتے، یہ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ 73 کا آئین تو کل کی بات ہے، یہ تو بھی کل آیا ہے. سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کو پہلے خلیفۃ اللہ کہا گیا. جب آپ کو خلافت ملی تھی تو خلیفۃ اللہ کہا گیا. آپ نے فرمایا خلیفۃ اللہ نبی ہوتے ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب قیامت تک خلیفۃ الرسول آئیں گے، اب کوئی خلیفۃ اللہ نہیں آئے گا. ختم نبوت میں سب سے پہلا پالیسی بیان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور یہ نبوت پتہ ختم کیوں ہوئی تھی؟ نبی کس لیے آتے ہیں؟ توحید کے لیے آتے ہیں، شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جو ہی نبی پردے سے اوجھل ہوا امت پھر شرک شروع کر دیتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نظروں سے غائب ہوئے تو امت نے ابن اللہ کہہ دیا. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، شرک شروع ہو گیا. اس لیے پھر توحید کے پیغام کے لیے نئے نبی کو آنا پڑتا تھا. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو نبی کی موجودگی میں بچڑے کو سجدے شروع کر دیا. اب میرے اللہ نے اس امت پہ اعتبار کیا ہے. اب ذرا اپنا مقام پہچانے کہ آپ کے سٹیج پہ کھڑے ہیں. اللہ نے نبوت ختم کر کے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے کہ اب قیامت تک اس
اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجماع امت کی جو میں بار بار بات کر رہا ہوں اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ امت کسی گمراہی کے کام پہ اکٹھی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے بچوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا, وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرزے نے آ کے حجت تمام کر دی ہے, اگر اب کوئی مرزے کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے, اور ہم پھر بھی ان کے ساتھ وہی پینگیں بڑھائیں محبت کی. نہیں, ہماری دلی رغبت کبھی بھی ادھر نہیں ہوتی کسی گستاخ رسول کے ساتھ. اس لیے کہ ہم نے اپنی ساری خواہشیں اپنے پیغمبر کے سامنے, اپنا سر تسلیم, مسلمان ہے کیا پیغمبر کے سامنے ہونا ہے, اور حضور علیہ السلام کیا امتی ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید کا, رسالت کا, ختم نبوت کا پہرے دار بنایا ہے ماشاءاللہ. اور اب گواہی اس گھر کی دیکھیے قیامت تک. قرآن کریم کی یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو آیات نازل ہوئی, قرآن موجود رہے گا اور صدیقہ کائنات کی عظمت بحال رہے گی. اب چاہتے تو وہ یہ تھے نا کہ نبی کے گھر کی بات کر کے ہم نبی تک کوئی انگلی اٹھائیں, تو یہ محبوب کی بات ہے, یہ امام الانبیاء کی بات ہے. اس لیے جب نبی کی بات آئی, یہاں بھی یہی ہے جو آیت علماء اس پہ تفصیل سے بیان کریں گے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم. یہاں بھی یہی بات ہوئی. حضرت زید دیکھیے جی بیٹا بنا لیا, بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی, اس کا سیاق و سباق یہی ہے. میرے اللہ نے فرمایا خبردار, کسی جوان کا میرا پیغمبر باپ ہی نہیں, خاتم بس مہر لگا دی. مہر کے نیچے جو بھی کوئی تحریر لکھی جائے گی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. بھئی اسٹامپ پیپر پہ مہر لگ جائے نا, اس کے نیچے جو تحریر لکھی جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. مسیح موعود ہوں نہیں, مسیح موعود مریم کا بیٹا ہے, کسیٹی کا بیٹا مسیح موعود نہیں ہوتا. وہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس نے آنا. لیکن چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساری ان کے ساتھ ہے, معاشی, سیاسی, ساری معاملات ان کے ساتھ ہیں. اور ہمیں بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع, سبحان اللہ, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت پہ ہے, کٹ پہ ہے. تو انشاءاللہ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے. فکر مجھے اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہوتے ہیں نا, پھر مجھے فکر ہوتی ہے. بس آخری آیت سنیے. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اگر تم میرے نبی سے بے وفائی کرو گے نا تو پھر اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. اس وقت مجھے ڈر لگا. جب تک پیغمبر سے ہماری وفا موجود ہے اس وقت تک مجھے کوئی ڈر نہیں. اور اللہ فرماتا ہے میں کوئی تمہارا محتاج بھی نہیں. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے, کہیں تاتاری مسلمانوں کی گردنیں اڑائے رہے تھے, کبھی وہی اسلام کے محافظ بن گئے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قاسم صاحب کی جتنے بھی لوگوں نے یہ کوشش کی اور ہماری یہ حاضری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. خطاب فرما رہے تھے پیرزادہ